دماغی علامتیں بھی شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ہائیڈروکیفلس سے تعلق ہے، اور ایسے مرض جن میں دماغ کی جھلی میں سوزش آ جائے، یا سر کا جو خول ہے وہ چھوٹا رہے اور اندر سے دماغ بڑھنا شروع ہو جائے، یا پانی بھر جائے اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، ایسی صورت میں ایپس کی دو علامتیں خاص طور پر اس کی پہچان ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھیں اس کی سکڑتی ہیں، اور بچے کی آنکھ بعض دفعہ بالکل جیسا طوطا غصے میں آتا ہے تو اس کا ڈیرا تقریباً غائب ہو جاتا ہے، یوں سکڑ کے بہت نقطہ سا رہ جاتا ہے۔ ایسے بچے کی آنکھ میں نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، اور سوتے میں بہت ہی تیز اور دردناک چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقلاً وہ دباؤ اس کو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص حصے پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ درد میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور ایسا بچہ جو چیخ مارتا ہے، آپ اس کو اگر ایپس دیں گے تو ایپس سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایپس وقتی بیماریوں کی زیادہ دوا ہے، اور بعض حصوں میں خصوصاً دماغی حصوں میں لانگ ٹرم دوا نہیں ہے۔ فوری دوا دینے سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لانگ ٹرم آپ کو کچھ اور تلاش کرنی چاہیے۔ اور ایپس کا اپوزٹ ہے سلیشیا، جو بالکل الٹ مزاج رکھتی ہے، اور ایپس کا کرونک بھی بنتا ہے وہ، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کے کیسز میں جہاں زیادہ مرض بڑھ گیا تھا وہاں ایپس دینے کے بعد جو وقتی سکون ہوا، پھر میں نے سلیشیا دیا ہے تو ایک کافی تعداد ایسی مریضوں کی ہے جن کے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ مریضوں کے جو بالکل ٹھیک ہو گئے، حالانکہ صرف بڑے بڑے خوفناک شکل میں لائے گئے تھے۔ ایپس ابتدائی طور پر دینی ہے چند دن، پھر بند کر دیں اس کو، سلیشیا 6X میں یا بعض دفعہ اونچی طاقت میں دیں۔ چھوٹی طاقت میں دینا زیادہ مفید ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ جو مریض بھی ہائیڈروکیفلس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں بعض بچوں کے سر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی ان بچوں میں بھی چیخیں نظر آتی ہیں، اور بعض بچوں کے سر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھی چیخیں مارتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جن کے سر بڑھنے شروع ہوتے ہیں ان کے اندر پانی جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر نیچے تک جاتا ہے، وہ پانی بند ہو جاتا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں رہتا، اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بڑھتا جاتا ہے، اس کے دباؤ سے سر پھیلتا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے درمیان وقفہ بھی دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ سر کے اندر جو پسلیوں سے ہڈیاں ہیں بنی ہوئی، وہ چوڑی ہو جاتی ہیں، بیچ میں جلد کچی کچی جلد بیچ میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں وجہ ہے کہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ سر چھوٹا ہو تو نارمل طور پر جو دماغ بڑھنا چاہیے اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہائیڈروکیفلس کی اس وقت بات کر رہا ہوں۔ اس میں جب آپ سلیشیا دیں تو اونچی طاقت میں اس لیے نہیں دینا کہ یہ آہستہ آہستہ بعض دفعہ اس روک کو دور کرتی ہے پہلے اور گھلاتی ہے، اور اگر وہاں سے وہ روک دور نہ ہو تو بعض دوسرے ذرائع سے یہ سوراخ پیدا کر کے پانی کو باہر نکالتی ہے۔ سلیشیا کا جو فعل ہے سب دواؤں سے زیادہ عجیب ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا نظام ہے جس سے اس کا تعلق ہے، لیکن اتنا قطعی ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جن کو میں نے یہ بتایا تھے نسخے سلیشیا کے استعمال کے، وہ بھی رپورٹیں کرتے ہیں، حیرت انگیز ہیں۔ مثلا ایک مریض کو نے سوئی کھا لی ہے، غلطی سے نگل گئی ہے، انتڑیوں میں سوئی پھنسی ہوئی ہے، اور سوراخ کر کے بعض نزدیک کے کسی مرکزی عضو پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر مبشر احمد بامنور کے صاحبزادے جو اس وقت سرجن ہیں بہت چوٹی کے پاکستان ہمارے فضل عمر ہاسپٹل میں، انہوں نے مجھے بتایا یہ کیس
کہتے ہیں ایسا سوئی کا کیس تھا تو اس کا آپریشن خطرناک تھا، اس لیے چونکہ یہ سنا ہوا تھا کہ سلیشیا فائدہ دیتی ہے، میں نے سلیشیا شروع کروا دی، اور کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے، انتڑیاں پار کیں، گوشت کے چربیاں پار کیں، گوشت کے حصے پار کیے، ایک دفعہ پہلو میں آ کے سوئی باہر نکلی ہوئی تھی، انہوں نے کھینچ کے نکال دیا۔ اور ایسے کیسز اتنی دفعہ میں نے دیکھے ہیں کہ آدمی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیا نظام ہے۔ اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں روحانی نظام ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو سارے وہ اندر کمپیوٹر کے چلانے کے انتظام دیے ہوئے ہیں۔ انسان کے اندر جتنے بھی مادے ہیں دفاع کے، ان کا آخری کنٹرول روح کو ہے، اور وہ ہمارے شعور سے اس کا تعلق نہیں، وہ ہمارے لاشعور میں جو روح کا تعلق ہے، روح کا ایک جوڑ ہے کسی باقی جسم سے، وہاں وہ کارخانہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اگر روح کو پیغام مل جائے کہ یہ خطرہ اس قسم کا ہے تو سارا جسم اس کے ماتحت ہے، وہ اس کے ذریعے پھر وہ کام لیتی ہے۔ بہرحال ایک نظریہ ہے میرا، ضروری نہیں کہ اتفاق ہو سب کو، نہ اس کی تحقیق ہوئی ہے، مگر میرا ذہن جو ہے اس پہ مطمئن ہے کہ غالباً یہ طریق ہے۔ جو بھی ہوتا یہی ہے کہ اب ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں جو سر بڑا ہونے پر ایپس سے بات چلی ہے، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایپس پہ نہ بیٹھ رہے ہیں، 2-4 دن چیخیں بند ہوں گی، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گی، پھر ایپس بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ اصل بیماری کا علاج فوراً پھر ضروری ہے۔ چنانچہ سلیشیا جن بچوں میں نے دی، ان میں رپورٹ یہ ہوتی تھی کہ کسی دن ایک طرف سے کان میں سے پانی بہہ گیا اور آدھا سر نرم ہونا شروع ہو گیا، کبھی دوسری طرف سے پھر پانی بہہ گیا، دوسرا حصہ نرم ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ہڈیاں واپس اپنے سائز پہ آ گئیں۔ اور ریڑھ کی ہڈی پہ بھی کوئی اس نے اثر کیا ہوگا کہ وہ بچے پھر بعد میں بالکل نارمل رہے ہیں۔ اگر سوراخ بند تھا تو وہ بھی کھولا ہوگا، لیکن زائد پانی کہیں سے نکالنا تھا تو وہ کانوں کے راستے نکالا گیا ہے۔ اور بعض کیسز میں نے دیکھا ایک عورت اپنا بچہ لے کے آیا کرتی تھی، تو میں نے کہا تم دیتی رہو چپ کر کے، تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلا ہے اتنا زور سے کہ جیسے فوارے بہ پڑتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے دماغ سے ٹھیک ہو گیا۔ جی جو ایک بچہ ہے یہاں پہ اس کے انہوں نے ٹیوبیں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں جس سے پانی نکالتے ہیں، اگر یہ ساتھ دینا شروع کرتے ہیں ٹیوبیں کہاں ڈالی ہوئی ہیں؟ میرے خیال سر سے کوئی اندر، اسی کا سر کا ہے کہ سر؟ اس کا سر بڑا تھا جب وہ پیدا اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس میں یہ سلیشیا بہترین ہے، مگر اس میں ایک خطرہ ہے کہ جو ٹیوبیں ڈالی ہوئی ہیں وہ ٹیوبوں کو نہ دھکیلتی رہے سلیشیا باہر، اس لیے وہ مجھے پتا تھا اس کیس کا، میں نے تجویز نہیں کیا کہ کہیں کریش نہ کرے۔ اس کا اتنا گہرا اثر ہے اس چیز پر کہ ڈاکٹر کینٹ نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر سلیشیا کسی مریض کو لگی ہے، دل میں کہیں گولی لگی ہے مثلا اور دل میں کہیں اٹکی ہوئی ہے، یا پھیپھڑے کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں بڑی خون کی شریان ساتھ بہتی ہے، تو اس کو سلیشیا نہ دی جائے، کیونکہ یہ زور ضرور مارتی ہے، اور جب یہ اس کا تعلق ہے غیر جسم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق نہیں ہے وہ بیرونی ہیں، ایلینز ہیں جسم کے لیے، ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتی، ان کو اس نے ضرور نکالنا ہے۔ دانتوں میں فلنگ کو تو غالباً نہیں نکالے گی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ایک دانت نکال دیا تھا امریکہ کے ڈاکٹروں نے، احمدی ڈاکٹروں نے، اپنے اخلاص میں ہی، حالانکہ وہ اچھا بھلا تھا۔ جب وہ نکالا تو وہ جنے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو کتنا صاف ستھرا، بالکل غلطی ہو گئی وہ 2 تھے، وہ کہتے تھے ہم تبرک رکھیں گے، میں نے کہا دوسرا نہیں میں نے نکالنے دینا، وہ 2 جنے تھے کہ اس کو ٹکڑے کر کے ایک آپ رکھ لیں ایک آپ رکھ لیں۔ وہ ولی شاہ صاحب نے اس پر مجھے وہ یہاں وہ کر کے نا سوراخ، اور پہلے وہ کیل داخل کیے، پھر اس پہ مسالہ جوڑا،
تاکہ ایک داڑھ بنے، پھر اس پر ایک خول چڑھایا. تو مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ سلیشیا اس کو بھی دھکا دے گی. میں نے سلیشیا کھائی کسی وجہ سے، اور کچھ دیر میں اس طرف گہری درد اور ابھار سا شروع ہو گیا. اس کو میں دبایا کرتا تھا نیچے کی طرف. مجھے بالکل نہیں پتہ لگا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ سلیشیا بند کروں، تو سلیشیا بند کی تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. زور اس نے مارا ضرور تھا. اس معاملے میں یہ بڑی سخت ہے. کوئی بیرونی مادہ ہو اس کو یہ باہر پھینکنے میں مددگار ہے. عین ممکن ہے کہ ایپس کے بعد سلیشیا کی ضرورت پڑے، کیونکہ تشنجی حالتیں بھی بس خاص قسم کے زہروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور سلیشیا ایپس جہاں کھڑی ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے، وہاں سے سلیشیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت تک مزاج کو ایپس بدل بھی چکی ہوتی ہے. یعنی اس میں گرمی سے تکلیف بڑھنے کی بجائے مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی سے بڑھنے لگ جاتی ہے. لیکن مزاج کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ یہ مزاج تبدیل ہو چکا ہو. ہومیوپیتھ جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. مثلا خاص طور پر ہائیڈروکیفلس ہے. میں نے کبھی بھی ہائیڈروکیفلس میں ایپس دے کر مزاج کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایپس کا تعلق محض عارضی ہے، ایک سرسری سا تعلق ہے. دماغ پر دباؤ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح ایپس میں ورم ہو جائے اور برم کو گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف بڑھے گی، اس طرح کا اثر ہے یہ. اس کا ایپس کے مزاج سے کوئی اور تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ انتظار کریں کہ ایپس کا مریض ایپس پر جسم کو ٹھنڈا کرے پھر آپ دوائی دیں، تو وہ بعض دفعہ ہوگا ہی نہیں. اس لیے مرضوں کی نوعیت کو سمجھنا اور بیماریوں کا ان سے تعلق خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ایک اچھے ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے. ورنہ وہ ہمیشہ دبدبے میں رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے کہ وہاں تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، وہاں تو یہ لکھا ہوا اب میں کیا کروں. اس لیے اب میں کیا کروں کا علاج آپ کا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہی دے گا. کتابوں میں آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا. اور نئی نسل کی جو کتابیں آپ اپنے مشاہدے سے لکھیں، وہاں ان تمام باتوں سے پردے اٹھائیں، تذبذبوں سے، کہ جب تم یہ سوچتے ہو تو یہ تذبذب کی یہ وجہ ہے، اس کو اس وجہ سے اس طریقے پہ دور کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ.